بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کا ذکر قرآن پاک میں مندرجہ ذیل مقامات پر ہے۔ سورہ یوسف، سورہ انعام، سورہ غافر، ان دو صورتوں میں صرف نام آیا ہے، باقی سب ذکر سورہ یوسف میں ہے، جس کو قرآن پاک میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ نسب نامہ: یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ یوسف کی والدہ راحیل بنت لابان تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت بلکہ عشق تھا۔ کسی وقت بھی ان کا جدا ہونا گوارا نہ کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا تھا، جس کو یعقوب علیہ السلام پہچانتے تھے، اسی لیے ان سے محبت بھی زیادہ تھی۔ سورہ یوسف کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دن کفار مکہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہودیوں سے یہ دریافت کیا کہ اس مدعی نبوت کو لاجواب کرنے کی کوئی صورت بتاؤ تاکہ ہم اس سے دریافت کریں اور یہ لاجواب ہو جائے۔ یہودیوں نے کہا کہ تم اس سے دریافت کرو کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد شام سے مصر کیوں منتقل ہوئی تھی، اور یوسف علیہ السلام کے متعلق جو واقعات ہیں ان کی تفصیل کیا ہے۔ اگر یہ نبی ہوا تو بتا دے گا، ورنہ نہیں۔ تو کفار مکہ نے یہ دونوں سوال جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے سب جواب دے دیے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ اللہ بڑا علم والا ہے، یہ روشن کتاب کی آیاتیں ہیں، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سب سمجھ سکو۔ اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ ان واقعات کا حاصل یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی تمام اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت رکھتے تھے، تو باقی بھائیوں کے لیے یہ نہایت شاق اور ناقابل برداشت تھا۔ وہ ہر وقت اس فکر میں ہوتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کی دلی محبت یوسف علیہ السلام سے نکال دیا جائے۔ اسی دوران یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو سختی سے آپ کو منع فرمایا کہ یہ خواب کسی اور کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو سن کر تیرے بھائی برائی سے پیش آئیں، اس لیے کہ شیطان انسان کے لیے ظاہر دشمن ہے، یعنی تیرا یہ خواب تعبیر میں بہت صاف ہے، جیسا کہ پروردگار عالم جل جلالہ کا ارشاد ہے۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا: اے باپ، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا: اے میرے بیٹے، تو اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔
کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چل جائے۔ بے شک شیطان انسان کے لیے دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے فرزند کا خواب سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن کسی طریقے سے بھائیوں کو بھی خواب کا پتہ چل گیا تھا۔ آخر شیطان نے بھائیوں کے دل میں حسد کا بیج بو دیا، کیونکہ اس خواب کا مطلب بہت ہی ظاہر ہے۔ سورج اور چاند سے مراد ماں باپ ہے، اور 11 ستارے یہ 11 بھائی ہے۔ تو بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ زیادہ بھڑک گئی، تو ایک دن یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کے لیے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ سب کام کاج کرنے والے ہم ہیں، اور باپ کی محبت ان دونوں بھائیوں یوسف اور بنیامین کے ساتھ ہے، جیسا کہ ارشاد ہے۔ جب وہ کہنے لگے البتہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے ماں باپ کو زیادہ پیارے ہیں، اور ہم ان سے زیادہ ہے قوت میں، بے شک ہمارا باپ ظاہر خطا میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ کریم ابن کریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم خلیل اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب لوگوں میں زیادہ بزرگ یوسف علیہ السلام ہے، جو خود نبی، جن کے والد نبی، جن کے دادا نبی، جن کے پردادا نبی اور خلیل اللہ تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبیوں کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت شاہی پر بٹھایا اور 11 بھائی آپ کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے مہربان ماں باپ، دیکھیے آج پروردگار عالم نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کوئی اچھا خواب دیکھو تو خیر سے بیان کر دو، اور جو شخص برا خواب دیکھے تو کروٹ بدل کر 3 دفعہ خدا سے اس کی برائی سے پناہ مانگے، اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے تو وہ خواب اس کو نقصان نہ دے گا۔ اور روضۃ الاصفیاء میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹی عمر میں اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کی گود میں سو گئے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو چہرہ انور مانند آفتاب کے چمکتا تھا۔ باپ نے دریافت کیا بیٹا کیا حال ہے؟ فرمایا میں نے عجیب خواب دیکھا ہے کہ میں ایک پہاڑ پر ہوں اور اس کے ارد گرد آب رواں ہے اور بہت سبزہ اور پھولوں کے سبب گویا کہ ایک بوستان ہے۔ ناگہاں 11 ستارے اور چاند و سورج آسمان سے اترے اور مجھ کو سجدہ کیا، اس لیے میں گھبرا کر بیدار ہوا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھا کہ اونچا پہاڑ ان کا بلند مرتبہ ہے، اور آب رواں ان کا بخت ہے، اور سبز باغ یہ نشانی سعادت مندی کی ہے، اور آفتاب مہتاب ماں باپ ہے، اور 11 ستارے 11 بھائی ہے، اور سجدہ کرنے سے مراد ہے کہ سب تابعدار رہیں گے، اور پیشانی عاجزی کے اس کے آگے جھکائیں گے۔ اس خواب کی تعبیر صاف ظاہر تھی، اس لیے باپ نے پیارے بیٹے کو منع فرما دیا تھا کہ اگر اس خواب کا حال تیرے بھائیوں تک پہنچ گیا تو ہر ایک سے جھوٹ سمجھ کر تیرا دشمن ہو جائے گا۔ لیکن بھائی تھوڑے دنوں میں اس خواب سے خبردار ہو گئے اور حسد سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایذا دینے کو تیار ہو گئے، اور رویائیل جو سب سے دانا تھا اس کے پاس سب جمع ہو گئے
کہ یوسف باپ کو جھوٹی خوابیں بنا کر سناتا ہے۔ اس نے کہا ایسی صورت جھوٹ بولنے کے لائق نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے کہ اس کا امتیازہ بلند ہو جائے۔ پھر کچھ دنوں تک خاموش ہو گئے۔ جب باپ کی زیادہ مہربانی حضرت یوسف علیہ السلام پر دیکھی تو پھر بے قرار ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایذا دینے پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر سب نے مصلحت کرنے کے بعد اپنے والد بزرگوار کے آگے عرض کی کہ اگر آپ چھوٹے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ روانہ کرے کہ ہم مل کر سیر کریں اور دل سے غم دور کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وابستگی اس فرزند سے ایسی ہے کہ اگر مجھ سے جدا ہو جائے تو میرا دل مغموم رہے گا، اور اگر تم اس سے غافل ہو جاؤ تو بیڑیا کھا جائے گا۔ انہوں نے کہا بیڑیے کی کیا مجال ہے کہ وہ ہم سے کھا لے گا، ہمیں ایک زبردست جماعت ہے، بیڑیا کیسے کھا سکتا ہے۔ آخر منت سماجت سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف کو لے گئے۔ جب باپ کے سامنے تھے تو پیار و محبت سے پیش آئے، لیکن جب باپ کی نگاہیں سے پوشیدہ ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کا رویہ سخت ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام جس بھائی کی منت کرتے وہی بیگانہ ہو جاتا اور سخت جواب دیتا۔ آخر یوسف علیہ السلام نے یہودا کی منت وزاری کی تو اس کا دل نرم ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں یوسف کے قتل کا مشورہ ہرگز نہ دوں گا۔ میری رائے یہ ہے کہ وہ واپس لے جا کر والد کے حوالے کرو۔ سب نے کہا کہ یوسف ہمارے ظلم اور زیادتی کا والد سے ضرور ذکر کرے گا۔ آخر سب اس رائے پر متفق ہوئے کہ یوسف کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، یا تو خود مر جائے گا یا کوئی نکال کر لے جائے گا، جیسا کہ ارشاد ربی ہے۔ یعنی ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی گمنام کنویں میں ڈال دو کہ کوئی مسافر اسے اٹھا کر لے جائے، اگر تم کو یہ کام کرنا ہے۔ چونکہ باپ کی محبت اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے اور ہمارا خیال نہیں، اس لیے اس کو پھینک دینا ہے یا مار ڈالنا ہے کہ باپ کے سامنے سے یہ ہٹ جائے، پھر باپ کی توجہ ہماری جانب ہو جائے گی۔ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں اور پھر تم توبہ کر کے نیک بن جاؤ۔ آخر سب بھائیوں نے ایذا دینی شروع کر دی، برا بلا کہتے رہے اور مارتے پیٹتے ہوئے کنویں کے پاس لے گئے، جو کتنے ہی عرصے سے خشک پڑا ہوا تھا، پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر کنویں میں ڈالنا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہر ایک کے دامن کے ساتھ چمٹتے اور رحم کی درخواست کرتے، لیکن ہر ایک دھکا دے کر ہٹا دیتا۔ پھر جب یوسف علیہ السلام مایوس ہو گئے، پھر سب نے مل کر مضبوط رسی سے باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کا کنارہ ہاتھوں سے پکڑ لیا، لیکن بھائیوں نے انگلیوں پر مار مار کر ہاتھوں کو چھڑوا دیا۔ پھر انہوں نے رسی کاٹ دی تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی تہہ پر جا گرے۔ کنویں کے درمیان میں ایک پتھر تھا جس پر آپ آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس مصیبت اور سختی کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے، آپ صبر و سہارے سے کام لے، اپنے بھائیوں پر خدا تجھے غالب کر دے گا۔ اگرچہ بھائی تجھے پست کرنا چاہتے ہیں
لیکن خدا تجھے بلند کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وہ وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ پھر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جو کنویں میں گراتے وقت نکال لی تھی، بکری کا بچہ ذبح کر کے خون سے داغدار کی اور والد کے آگے روتے ہوئے پیش کی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ سب کچھ کیا مگر قمیص صحیح سالم تھی، اگر بھیڑیا کھاتا تو قمیص بھی پھٹ جاتی اور ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ یعقوب علیہ السلام نے قمیص صحیح سالم دیکھ کر فرمایا کہ میں صبر کروں گا، جیسا کہ ارشاد ہے، اور رات کو اندھیرے میں اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، کہنے لگے ابا جی، ہم تو آپس میں شرطیہ دوڑے لگے ہوئے تھے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا ہوا تھا جو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات پر اعتبار کرنے والے نہیں، اگرچہ ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ اور یوسف کے کرتے کو جھوٹا خون آلود کر لائے۔ باپ نے کہا بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنائی ہے، پس صبر ہی بہتر ہے تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر، خدا ہی سے مدد طلب کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھائیوں نے زبردستی کر کے کنویں میں ڈال دیا اور رات کو باپ کے سامنے ہمدردی ظاہر کرنے کے لیے غمزدہ ہو کر آ پہنچے اور خون آلود کرتا بطور شہادت پیش کیا۔ چور کا یہ حال ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی بات میں کجی ہوتی ہے۔ سب کچھ کیا مگر قمیص نہ پاڑ سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھ کر صبر جمیل کہا کہ خدا اس دکھ کو ٹال دے، کیونکہ تم محال ہر چیز پر قادر ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کرتا دیکھ کر یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ تعجب ہے، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا اور اس کا پیراہن بھی خون آلود ہوا مگر پٹا نہیں، خیر میں صبر ہی کروں گا۔ صبر 3 چیزوں کا نام ہے: اپنی مصیبت کسی سے ذکر نہ کرنا اور دکھ کسی کو نہ دکھانا اور اپنے نفس کو پاک نہ سمجھنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کے کھانے کا اس لیے کہا تھا کہ کنعان میں بھیڑیے بہت تھے۔ دوسرا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ وہ خود کسی پہاڑ کے اوپر ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام پہاڑ کے نیچے ہیں۔ اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کو 10 بھیڑیوں نے گھیر لیا اور ان پر حملہ کرنا چاہا، مگر ان سے ایک بھیڑیے نے مدافعت کر کے بچا لیا۔ پھر یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے۔ اس خواب کے معنی ظاہر ہے کہ 10 بھیڑیے 10 بھائی ہیں جو ان کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے، اور ایک نے چھڑا دیا۔ روبیل یا یہودا نے کہا کہ قتل نہ کرو، کسی کنویں میں پھینک دو۔ زمین میں چھپنا کنویں میں پھینکنا ہے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پریشان تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ادھر سارا دن رنج و غم میں گزارا۔ جب سورج غروب ہوا تو ایک لونڈی کو ساتھ لے کر بیٹوں کے راستے پر گئے اور آگے بیٹے روتے پیٹتے ہوئے آئے۔ جب یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام ان میں سے نظر نہ آئے تو وہاں ہی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہودا نے اٹھا کر گھر لایا
ساری رات بے ہوش رہے اور صبح کو ہوش میں آئے، پھر دریافت کیا تو بیٹوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو فرمایا، اے عزیزو، میرا نور چشم کہاں ہے؟ پھر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد روبیل یا روئیل نے کہا، اے میرے باپ، آپ کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ پیراہن کو دیکھا تو فرمایا، پیراہن تو سالم ہے، عجیب بھیڑیا تھا کہ یوسف کو تو کھا گیا مگر پیراہن کو کچھ بھی نہ ہوا۔ جاؤ اور اس بھیڑیے کو پکڑ کر لاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بڑے پہلوان تھے۔ ایک بھیڑیا انہوں نے پکڑا اور اس کا منہ خون آلود کر کے لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے میرے دل بند کو کھایا ہے، میرے جگر کے ٹکڑے کو کھایا ہے۔ بھیڑیے نے خدا کے حکم سے فصیح زبان سے کہا، السلام علیکہ یا نبی اللہ، خدا کی پناہ مجھ سے یہ فعل صادر نہیں ہوا۔ ہماری تو یہ مجال بھی نہیں کہ آپ کے بکریوں میں تصرف کرے۔ آپ کے فرزند عزیز کا قصد کیسے ہو سکے گا؟ ہم پر تو پیغمبروں کا گوشت حرام ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ یہ کام تمہارے نفس عطارہ نے کیا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جنگل میں چلے گئے اور ہر جگہ فریاد وزاری کرتے رہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، یا نبی اللہ، آپ کی فریاد وزاری سے آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہیں۔ اتنی بے صبری انبیاء کے لیے مناسب نہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، فصبر جمیل واللہ مستعان علی ما تصفون۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں رہے اور جبرائیل امین ان کے پاس رہتے اور تسلی دیتے۔ سوداگران کا قافلہ جو مدائن سے مصر جا رہا تھا اور راستہ بھول کر ادھر آ نکلے۔ صبح کو قافلے کے سردار نے 2 غلاموں کو کنویں پر پانی کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے اپنا ڈول کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول میں بٹھا دیا۔ غلاموں نے جب ڈول کھینچا تو دیکھا کہ ڈول میں ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکا ہے۔ ان کے منہ سے بے اختیار یہ کلمہ نکلا، یا بشرا ھذا غلام۔ اور قافلے کے بھیجنے کے بارے میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکایا، کہنے لگا، واہ واہ، خوشی کی بات ہے، یہ تو لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپایا۔ اللہ تعالیٰ باخبر تھا اس سے جو وہ کر رہے تھے۔ پھر بھائیوں نے اسے بہت ہلکی قیمت پر، جو گنتی کی چند درہم تھے، بیچ ڈالا۔ اور وہ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت بے رغبت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اکیلے اندھیرے کنویں میں 3 دن گزرے اور بھائی بھی ارد گرد پھرتے رہتے تھے کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کہ اچانک ایک قافلہ آیا، انہوں نے یوسف کو کنویں سے نکالا۔ نکالنے والے کا دل باغ باغ ہو گیا، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا کہ یا بشرا ھذا غلام۔ اور سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پانی کے لیے بھیجنے والے کا نام بشرا تھا، اس لیے ڈول نکالنے والے نے کہا، یا بشرا ھذا غلام، کہ اے بشرا، یہ تو عجیب نورانی لڑکا ہے۔ بھائیوں کو جب معلوم ہوا کہ تاجروں نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکال لیا ہے
تو انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت پر فروخت کر دیا۔ لفظ شرا خرید و فروخت دونوں میں آتا ہے۔ بھائیوں کی طرف منسوب کیا جائے تو انہوں نے فروخت کر دیا، اور اگر تاجروں کی طرف منسوب کیا جائے تو یہاں شرا کے معنی خریدنا ہوگا کہ تاجروں نے خرید لیا۔ توڑی قیمت پر وہ 20 یا 22 درہم تھے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی بے رغبتے تھے کہ اگر قیمت نہ ملتی تو پھر بھی دے دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو کیسی عظمتوں والا ہے کہ چھوٹی عمر میں والدہ کا گزر جانا، پھر باپ کی آغوش محبت میں پرورش کرنا، پھر جلدی بھائیوں کی طرف سے بے وفائی اور باپ سے جدائی پر آزادی کے بجائے غلامی نصیب ہوئی۔ باوجود ان تمام مصائب کے نہ شور نہ شیون نہ ویویلا نہ جز فضا اور نہ الحاج وزاری، اپنی قسمت پر شاکر، مصائب پر صابر، خدا کے فیصلے پر راضی، بررضا سر نیاز زخم کیے ہوئے مصر کے بازار میں فروخت ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ روضۃ الاصفیاء میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک جاسوس مقرر کیا تھا کہ جب کوئی اس کو کنویں سے نکال لے تو ہم کو خبر کرنا۔ جاسوس نے یوسف علیہ السلام کے نکالنے کی خبر بھائیوں کو پہنچا دی۔ بھائیوں نے آ کر قافلے والوں سے گفتگو کی کہ چند دنوں سے ہمارا ایک غلام بھاگ گیا تھا، ہم اس کی تلاش میں پھر رہے ہیں۔ سوداگروں نے کہا معاذ اللہ کہ یہ غلام ہو، یہ بزرگ توقان شرافت کا موتی معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولے یہ ہمارا غلام ہے، خاندان نے پیغمبری میں تربیت پائی ہے، لیکن چند دنوں سے شیوا بے وفائی اختیار کر کے بھاگ گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ باتیں سن رہے تھے، لیکن ڈر کے مارے کچھ نہ بولتے تھے۔ پھر بھائیوں نے کہا کہ ہم اس غلام کو اس عیب کی وجہ سے فروخت کر رہے ہیں، اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے حوالے کر دو۔ سوداگروں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے چپ رہنے سے معلوم ہوا کہ یہ غلام ہی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ میں بندہ ہوں، دل میں یہ تھا کہ خدا کا بندہ ہوں۔ پھر انہوں نے چند کوٹے درہموں کے عوض خرید لیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر ان کے حوالے کر دیا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی شمعون نے بیانہ لکھ دیا اور یہ قید لگائی کہ مصر تک اس کو پابند رکھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی بے رحمی کو دیکھ کر روتے تھے۔ پھر سوداگروں نے حضرت یوسف کو اونٹ پر بٹھا کر مصر کا راستہ اختیار کیا، اور روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ راستے میں یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل کی قبر تھی۔ اس کے قریب سے جب اونٹ گزرا تو حضرت یوسف علیہ السلام روتے روتے بے ہوش ہو کر گر پڑے اور قبر پر روتے رہے۔ آگے چلتے چلتے قافلہ والوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اونٹ پر نہیں ہے۔ قافلے والے واپس ہو کر راستے پر ڈھونڈ رہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو قبر پر روتے دیکھا تو ایک سوداگر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے منہ مبارک پر ایک تھپڑ مارا، جس سے آپ کا منہ مبارک سرخ ہو گیا۔ رو کر خدا سے یوسف علیہ السلام نے فریاد کی تو فوراً آندھی غبار اور طوفان آ گیا۔ آخر انہوں نے جان لیا کہ یہ بلا اسی ظلم کے بدلے میں ہوئی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی منت وزاری کی تو یوسف علیہ السلام کی دعا سے وہ طوفان ہٹ گیا۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی بڑی تعظیم کرنے لگے۔ مصر تک کئی ایسے واقعات گزرے
جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور عظمت کو دکھا رہے تھے۔ جب قافلہ مصر پہنچا تو فروخت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی مجھے خریدے گا خوش ہو جائے گا۔ پھر عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا، اور عزیز مصر مسلمان تھا۔ تقریباً سال قبل مسیح سے مصر تہذیب و تمدن کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوئے۔ جب قافلہ والوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر لے جا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اسی قدر مشک اور ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی۔ لیکن یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے لیے مقرر کر دی تھی۔ اس نے یہ چیزیں قیمت میں ادا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ یہ مصر کا وزیر خزانہ تھا، جس کا نام اطفیر یا قطفیر تھا، اور بادشاہ اس زمانے کا قوم عمالقہ کا آدمی تھا، جس کا نام ریان بن ولید تھا، جو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لایا تھا، اور یوسف علیہ السلام کی موجودگی میں اس کا انتقال ہوا۔